بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چھٹی قسم، آپ علیہ السلام وحی کی وہ قسم جو معراج کی رات جیسے نماز کی فرضیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی، آپ آسمانوں سے اوپر اس کا نظام دنیاوی سے یعنی جہاں تبدیل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں کو چھوڑا ہے، اس جہاں میں پہنچے ہیں۔ وحی کی یہ کیفیت، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، معراج والی حدیث اور اس میں بعض باتیں ایسی ہم کہتے ہیں کہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور اس پر ایک دلیل دی جاتی ہے قرآن کی آیت سے کہ جناب لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی بندہ رب کی زیارت نہیں کر سکتا، کسی آنکھ میں تاب نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ اس جہاں میں یہ دیدار ہوا؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم جس جہاں کی بات کرتے ہیں اس جہاں کے متعلق ایک بندہ ہمارے حضرت صاحب متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کے پاس آیا، اور اسی دلیل کو کہ دیکھیں جی قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ میں تاب نہیں کہ وہ دیدار الہیہ کر سکے۔ یہ دیکھیں کیسے دیدار، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں۔ اس نے پہلے مسئلہ پوچھا کہ جی فرمائیں کیا نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا۔ اس نے اس پر آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ میں تاب نہیں کہ وہ دیدار الہیہ کر سکے۔ جب کسی آنکھ میں تاب نہیں، اور یہاں پر اللہ نے اس کی تخصیص بھی نہیں فرمائی کہ نبی دیکھ سکتا ہے، غیر نبی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کا اطلاق نبی اور امتی دونوں پر آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا کتب احادیث میں اور تمہارے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں کہ جب ہم سارے کے سارے مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر حشر قائم ہوگا، پھر اللہ بندوں کو اٹھائے گا، پھر اللہ پاک جنت میں بندوں کو بلوائے گا، پھر وہاں اللہ بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ پھر ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میرا رب فرمائے گا جنتیوں سے، جنتیوں بتاؤ جنت کیسی رہی؟ وہ کہیں گے اللہ بڑے مزے کی رہی۔ جنتیوں بتاؤ تم نے میرے احکام کی پابندی کی، میرے وعدوں کو سچا جانا، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر تم نے میرے احکام کی بجا آوری کی، آؤ میں نے تمہیں اس کے بدلے میں جنت دی ہے، جنت کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ بڑے مزے کی جنت ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا دروغہ جنت سے فرمائیں گے، پہلے اہل جنت سے اللہ پوچھیں گے ہاں بتاؤ کسی اور نعمت کی ضرورت، کوئی اور خدمت؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ جی بڑے مزے ہیں جنت کے اندر۔ پھر میرا رب فرمائے گا دروغہ جنت سے کہ حجاب کے پردے ہٹا دو، یہ جو درمیان میں حجاب ہے نا، حجاب کے پردے اٹھا دو، جنہوں نے بن دیکھے مجھے سجدے کیے تھے انہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے بن دیکھے مجھے سجدے کیے تھے، دیکھا نہیں تھا مجھے سجدے کیے تھے، بن دیکھے سجدے کیے تھے، انہیں میں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ حجاب کا پردہ ہٹے گا، پھر رب کا دیدار ہوگا، اللہ خود بندوں سے کلام کرے گا۔ جہاں تبدیل ہو گیا نا، اللہ خود بندوں سے کلام کرے گا۔ اللہ سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا، اللہ سورہ رحمان سنائے گا، یعنی صاحب قرآن خود قرآن سنائے گا، اللہ کلام سنائے گا، بندوں کو مزہ آئے گا، جنت میں اللہ دیدار کروائے گا۔ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میں اور آپ جب جنت میں جائیں گے ہم اللہ کا دیدار کریں گے؟ کہتا ہے جی بالکل کریں گے۔ اللہ ہم سے کلام کرے گا؟ جی بالکل کلام کرے گا۔
کہا اگر ہم کلام کریں گے، ہم دیدار کریں گے، اس پر تو اشکال نہیں، نبی کلام کرے اس پہ اشکال کس بات کا؟ ہم نے اس جہاں کی بات نہیں کی، اور اس پر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اماں جی فرماتی ہیں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، لہٰذا بھئی اماں جی جو فرما رہی ہیں، اماں جی کا فرمانا بھی سچ ہے، اماں جی کا فرمانا بھی سچ ہے، کیونکہ اماں جی نے جس جہاں کی بات کی نا وہ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم دنیا ہے، اور نبی معراج میں جہاں پہنچے ہیں وہ عالم دنیا نہیں ہے، وہ عالم دنیا نہیں ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ وحی کی کتنی قسمیں بیان ہو گئی جی؟